السلام علیکم اسٹوڈینٹس انسائڈ پریپریشنس میں ویلکم اسٹوڈینٹس. اسلامک اسٹڈیز میں ہم اسلامک ہسٹری کو ڈسکس کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا. تو اس میں 8 ہجری سے جو پہلے کے واقعات ہیں ان کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. کون کون سی جنگیں ہوئیں, کون کون سے اہم جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا. آج ہم 8 ہجری سے نیکسٹ کے جو اہم واقعات ہیں جو ایگزام کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, ون لائنر ہیں, ان کو ڈسکس کریں گے. آپ نے یہ لیکچر بالکل مس نہیں کرنا. ایگزام کے حوالے سے, کمپیٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے, جیسے کہ پی پی ایس سی, سی ایس ایس, اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو 8 ہجری سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ کے واقعات کو سمجھتے ہیں. جی, فرسٹ آف آل 8 ہجری میں جو اہم ترین واقعہ ہوا وہ ہمارے پاس ہے غزوہ حنین. غزوہ حنین شوال 8 ہجری کو حنین کے موقع پر, حنین ایک مقام ہے, اس موقع پر مسلمانوں اور قریش کے قبیلے حوازن اور ثقیف کے درمیان جو ہے یہ جنگ لڑی گئی. مسلمان چونکہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے اور قریش مکہ کے جو قبیلے تھے حوازن اور ثقیف, ان کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے مسلمانوں کی تعداد جو اس میں تھی وہ آلموسٹ 12,000 تھی. ٹھیک ہے, 12,000 مسلمان تھے جنہوں نے کفار کو جو ہے وہ شکست دی. غزوہ حنین کے موقع پر کفار کو شکست ہوئی. اس میں اور کیا اہم واقعہ ہوا غزوہ حنین میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی شیمہ وہ گرفتار ہوئی, جس کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باعزت جو ہے وہ رہا کر دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ بھی پیدا ہوئے 8 ہجری میں. اس کے بعد 9 ہجری کی طرف چلیں تو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے جی غزوہ تبوک. رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک جو ہے وہ پیش آیا. عرب اور شام کی سرحد پر تبوک کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی. تو یہ ایگزام کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کہاں لڑی گئی, کب لڑی گئی کوئی جنگ, اور کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ یہ جنگ لڑے. تو یہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان تھی, بصرہ کے رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان. مسلمانوں کی تعداد اس میں 30,000 تھی. غزوہ تبوک کلیئر ہو گیا کہ 9 ہجری کو لڑی گئی. عرب اور شام کی سرحد پر رومی اور مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 30,000 ہے. لیکن یہ ہو گئی, دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کے جو روب تھا وہ دشمنوں پر حاوی ہو گیا اور وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کچھ مسلمانوں کو مکہ بھیجا. حج اور اعلان برات. ذکات 9 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 حجاج کا قافلہ مکہ بھیجا. ٹھیک ہے, جنہوں نے ذی الحجہ میں جو ہے حج ادا کی اور اسے حج اکبر کہا جاتا ہے. اسلامی سلطنت کا براہ راست مکہ میں قیام ہوا. زکوٰۃ کے حکم اور سود حرام ہوا 9 ہجری میں. 9 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم بھی آیا اور ساتھ سود, انٹرسٹ جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سرایہ قائم کیے گئے. سرایہ یعنی کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوٹی چھوٹی چوکیاں جو ہیں وہ قائم کی گئی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگی اصلاحات کی گئی وہ کون سی تھیں, ان کے جنگ کے جو قوانین بنائے گئے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل, بچوں, عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے. یعنی کہ جنگ میں بچوں کو, عورتوں کو اور جو بوڑھے لوگ شامل ہیں ان کو بالکل قتل نہ کیا جائے. ان کو باندھ کر نہ مارا جائے. ٹھیک ہے, لوگوں کو باندھ کر, یعنی کہ ویسے تو لڑائی ہو رہی ہے تو مار جائیں, لیکن باندھ کر نہ مارا جائے. مردہ اعضاء نہ کاٹے جائیں, یعنی کہ مردہ لوگوں کے جو بعد میں ان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے. لوٹ مار جو ہے وہ نہ کی جائے. فصلیں تباہ نہ کی جائیں اور عہد کی پابندی کی جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی عہد کسی دوسری قوم کے ساتھ ہوا ہے, چاہے وہ لڑائی ہو رہی ہے, تو عہد کو نہ توڑا جائے, عہد کی جو ہے وہ پابندی کی جائے.
اس کے بعد حضور وسلم کے زمانے میں کے لیے جو امپورٹنٹ اقدامات کیے گئے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد لوگوں نے جو اسلام قبول کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب مکہ میں ریاست قائم ہو گئی، مکہ کے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، تو اس کے ساتھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور کافی لوگ جو ہے وہ اسلام میں آنے شروع ہو گئے۔ دور دراز کے علاقوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی جماعتیں تشکیل دیں۔ ظاہر ہے اسلام جو ہے وہ دور دراز تک پھیلنا سٹارٹ ہوا تو ان لوگوں تک اسلام کی تعلیمات پہنچانا بھی تو ضروری تھا، صرف کلمہ پڑھ لینے سے تو اسلام نہیں پھیلنا۔ تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ تبلیغی جماعتیں تشکیل دی اور ان کو ان علاقوں میں بھیجا جہاں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تاکہ اسلام کی مکمل تعلیمات ان تک پہنچیں۔ مبلغین کو مخصوص علاقوں میں بھیجا۔ ہر مبلغ کو، ہر جو اس وقت ایک اسکالر تھا، اس کو مخصوص علاقے دیے گئے کہ آپ نے یہ علاقے جو ہیں وہ کور کرنے ہیں، ان تک اسلام پہنچانا ہے لوگوں تک۔ ان میں جو امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس ہے حضرت علی۔ حضرت علی کو قبیلہ نمدان، مسیجہ اور مزہج میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید کو اطراف مکہ کا علاقہ جو ہے وہ دیا گیا ٹو پریچ اسلام۔ عمر بن عاص کو عمان وغیرہ علاقہ جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے بعد صفہ کی درسگاہ کے ذریعے دینی تعلیم و تربیت، یعنی کہ وہاں کے جو لوگ تھے، مدینہ کے یا مکہ کے جو لوگ تھے، مکہ تو ظاہر مدینہ سے دور تھا، تو وہاں جو صفہ کی درسگاہ بنی ہوئی تھی ان کے ذریعے بھی لوگوں کی اسلامی اصلاحات جو ہیں وہ کی گئیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تعمیری مساجد۔ مسجدوں کی تعمیرات کا کام شروع کیا گیا۔ مسلموں کے لیے مساجد کی تعمیر اہم فریضہ تھا۔ نبی کی تعداد آلموسٹ 9 تھی۔ مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں تھیں جن میں جو حفاظ کرام کو امام مقرر کیا گیا، مؤذن مقرر کیے گئے، تاکہ ایک اسلامی تعلیمات کے لیے ایک منظم نظام جو ہے وہ چلایا جا سکے۔ حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم مسجد نبوی کے مؤذن مقرر کیے گئے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایگزامس کے حوالے سے۔ اس کے بعد نظام حکومت کیسا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے حکومتی نظام کو چلایا گیا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فوج اور امیر العسکری۔ فوج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک منظم فوج نہیں تھی، جن کی ظاہر ہے ایک منظم فوج ہو، ان کی ایک تنخواہ مقرر ہو، اس طریقے سے کوئی سسٹم نہیں تھا۔ ہر مسلمان وہ ضرورت پڑنے پر جہاد کے لیے تیار ہوتا، اور اس کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ الاؤنس نہیں دیا جاتا تھا۔ ہر مسلمان جہاد کے لیے تیار منظم فوج نہ تھی۔ امیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سپہ سالار جو ہیں وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ افتاء یعنی کہ جو فتویٰ وغیرہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے۔ اس کے بعد مقدمات کے فیصلے کے لیے قاضی مقرر کیے گئے، ان کے لیے بھی خاص علاقے چنے گئے، جیسے کہ حضرت علی کو یمن کا قاضی بنایا گیا۔ یہاں تک آگے سمجھ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے بن ثابت۔ حکومت کی نگرانی کرتے، لوگوں کے احتساب کے لیے خود نگرانی کرتے۔ اس کے بعد میسلین زکوٰۃ کی صدقات کے وصول کے لیے ہر قبیلے کے سردار کو میسل مقرر کیا گیا، یعنی کہ جو کسی بھی قبیلے کا جو سردار ہے وہ اپنے قبیلے سے زکوٰۃ کی اماؤنٹ اور جو ٹیکس وغیرہ کے ہیں، جیسے کہ جو ٹیکس لگائے گئے یا زکوٰۃ عشر جو مین تھا، ظاہر ٹیکس اس وقت اتنے نہیں تھے، تو اس کے لیے ہر سردار کو جو ہے وہ انچارج بنایا گیا کہ آپ جو ہے یہ وصول کریں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی خطبہ حجۃ الوداع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کی اور خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ دیا۔ 26 ذوالقعدہ 10 ہجری کو مدینہ سے کم روانہ ہوئے۔ ازواج مطہرات 7 تھیں، ٹھیک۔
یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آپ کو اگر لیکچر اچھا لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی ویڈیوز ٹو یور فرینڈس. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.